بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اللہ کی حمد و ثنا کی تسبیحات آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر بیان فرما رہے تھے کہ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ جل شانہ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور اسی خوشی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو بھی آپ کا امتی یہ مبارک کلمات 13 مرتبہ پڑھ لے گا تو ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی آمین کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی 4 ایسے فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے کہ ان کو اور ان کی اولادوں کو اپنے سائے میں پناہ دے دو، تو ان 13 کلمات کو پڑھنے سے تمام شیطانی وار ختم ہو جائیں گے اور دنیا مافیا کے شر سے ہمیشہ کے لیے ان کی اولادیں محفوظ و معمون رہیں گی۔ وہ 13 کلمات اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کون سی مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ فرماتے ہیں، تو میں نے اس جوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے باپ 13 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہیں اور میں ان کلمات کی بدولت سے ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ پیارے دوستو، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی، تو تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام و مرتبے کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں کوشش کی، وہ بھی کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس کی پکاریں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجزن ہوئی، وہی آپ کی محبت کے لباس زیب تن کرتے قیامت کے دن ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاعات سے نصیب ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کے درختوں اور پتھروں کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ میرے لیے پردہ اور حفاظت بن جائیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام سنتے درختوں نے اپنے اپنی جگہ سے چلنا شروع کر دیا، وہ پتھر بھی سرکنے لگے تھے کہ وہ درخت اور پتھر ایسے آپس میں جڑ گئے کہ ایک دیوار کی طرح بن گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجات سے واپس ہو گئے تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے۔ پیارے دوستو، تو وہ بھی جس راستے سے گزرتے تمام درخت اور پتھر انہیں مبارکباد دیتے اور سلام کرتے، ان کی دعا پر مکانات اور دروازوں تک نے آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی درخت یا پتھر کے قریب سے گزرتے تو آپ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دیہاتوں کو اسلام کی دعوت فرمائی، جس کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کے اسلام میں داخل ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ایک اور عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی کی طلب کی تاکہ اس کے لیے نشان ہدایات بن جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک درخت کے پاس جانے اور اس کے آپ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ وہ رابی گیا اور درخت کو آپ کا پیغام دیا۔ وہ درخت فرمان رسول مانتے ہوئے زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا، سلام ہرگز کیا اور پھر واپس اپنے جگہ پر چلا گیا۔ پیارے دوستو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں درخت تو اسی وقت آپ کی بارگاہ میں وہ درخت جڑوں سمیت زمین چیرتا ہوا حاضر اور اس کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جنات نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وادی میں ایک درخت کے ٹہنی کو آواز دی اور وہ آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین کو چیرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے جو دینے والا اور روکنے والا ہے وہ آپ کی خدمت میں رکی ہے، پھر آپ نے اسے واپس جانے کا حکم دیا، وہ چلی
کی گئی۔ ایک مرتبہ ایک عرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت پانے کی غرض سے آپ سے کوئی دلیل طلب کی تو آپ نے اس کی موجودگی میں کھجور کے درختوں کو حکم دیا اور وہ درخت بارگاہ رسالت میں آ کھڑا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے بلایا تو وہ زمین چیرتا ہوا آپ کے سامنے گلے لگایا اور پھر حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، اور وہ واپس چلا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں واپس ان درختوں میں سے کر دیا جائے تو تیرے ساتھی باغ میں پھل دیتے ہیں، تیری شاخیں، جڑیں، پتے سبھی دوبارہ لوگ آئیں گے، پھر سے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے اور ٹھیک کر کام واپس لوٹے، تب آپ نے ان سے بچا ہوا پانی طلب فرمایا اور اسے ایک برتن میں ڈال دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے رکھ کر اس میں اپنے دونوں ہاتھ مبارک دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کی چشمے بہنے لگے۔ لوگوں نے ایک ایک کر کے 1000، 200، 500 آدمیوں نے اس طرح وضو کیا۔ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پھر بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ غزوہ تبوک میں کچھ لوگ اس چشمے کی طرف گئے، دیکھا تو اس میں تھوڑا سا پانی چمک رہا تھا جو اس چشمے کا 10واں حصہ بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ مبارک دھویا اور ہاتھ بھی دے، پھر حکم دیا کہ استعمال شدہ پانی دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا جائے۔ جب ایسا کیا گیا تو اس چشمے سے ایسے پانی بہہ نکلا جس سے پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنارے پر بیٹھ گئے، خود بھی دعا فرمائی اور پاس موجودہ لوگوں سے بھی دعا کروائی۔ دعا کے ساتھ ہی حکم ایک دریا کی طرح، ایک موسلادھار بادل کی طرح جوش مارنے لگا۔ سب لوگ سیر ہو گئے کہ انہوں نے وہاں ڈیرے ڈال دیے۔ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود درود شریف کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، دل صاف اور درجات بلند اور گناہ صاف ہو جاتے ہیں، اور نامہ اعمال میں عہدے پہاڑ کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، عرش کا سایہ، حوض کوثر کا جام اور جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یعنی کہ مال و دولت میں برکت، مصیبت، غربت سے نجات، نیکیوں کی محبت، دشمنوں پر فتح و نصرت نصیب ہوتی ہے، اسے قیامت کی دشواریوں سے جلد نجات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا کہ اے جبرائیل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور انہیں یہ خبری سنا دو۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ کا ہر امتی اگر دن میں 13 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے تو میں ان پر، ان کے اولادوں پر نیکیوں کی بارش کر دوں گا اور ان کو ہر ایک شیطانی وار سے محفوظ کر دوں گا، اور پھر وہ دنیا و مافیا کی شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔